نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 لفظی ترجمہ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادل وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المنا من والسلوی اور سلوی۔ کلو کھاؤ من طیباتی پاک سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ روٹ ورڈ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا۔ ظل کا مطلب ہے سایہ۔ ہم کون ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ۔ اور ہم کیوں کہا؟ احترام کے لیے۔ ذوا لام لام علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا۔ غمامہ اسم جنس ہے اس لیے بادلوں آیا ہے۔ وہ بادل جو طے بطے ہو کر گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دے۔ اصل میں غمہ کا مطلب ہے کسی چیز کو چھپا دینا۔ تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم اور غصہ، غم جو یہ ہوتا ہے تو وہ عقل مار دیتا ہے۔ وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المنا من کہتے ہیں یہ شہد جیسی چیز تھی، اور جیسے اوس ہوتی ہے نا، اوس اور خزرج نہیں، ڈیو ڈراپ ہوتا ہے نا، اس کی شکل میں کہتے ہیں۔ وہاں پر اترتی تھی، میٹھا تھا۔ وسلوی یعنی پرندے کا نام، یعنی بٹیر کے لیے آتا ہے۔ کلو کھاؤ من سے طیباتی طیباتن کی جمع ہے، پاکیزہ طوا یا با روٹ ہے، وہ چیز جو دل کو خوش کرے۔ دل پسند کی چیز کا دل کو خوش کرنا ظاہری نجاست سے پاک ہو، یعنی خوش منظر ہو۔ خبیث کا اپوزٹ ہے جو انسان کو اچھا نہ لگے۔ طیب کیا ہے؟ جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جو دل کو اچھا لگے، دل کو بھائے۔ ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں دیں۔ روٹ کیا ہے؟ را زا کاف نہ ہم نے کم تم کو وا اور ما نہیں ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم کیا۔ ذوا لام میم روٹ ہے اس کا۔ ظلم واؤ جمع کے لیے ہے اور نہ ہم پر۔ ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ یا وہ ذوا لام میم ظلم روٹ ہے، واو نون جمع کی علامت ہے۔ تفسیر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ غمامہ غمام ایک بادل نہیں، کئی بادل ہے، اسم جنس ہے کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم پر من اور سلویٰ غذا کے طور پہ۔ یہ کہاں اترا تھا؟ صحرائے سینا میں۔ سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں فرعون سے نکل کر وہ وادی سینا میں گئے تو وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کئی ہزار لوگ تھے، تقریباً 70,000 لوگ تھے، اور نہ ادھر پانی تھا، نہ کچھ اگتا تھا، نہ مکان تھے۔ ایک نہیں دو نہیں 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بہت احسان کیے اور انعام کیے۔ تو وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من اور سلویٰ کھانے کو دیا، اور کیا فرمایا؟ کلو کھاؤ من طیباتی ما رزقناکم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی۔ اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں کیا تھیں؟ اچھی چیزیں من اور سلویٰ جو دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں اچھا تھا۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ ولیکن کانو انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ کس طرح؟ کیسے؟ شکر نہ ادا کر کے، ناشکری کر کے۔
جتنے بھی احسان بنی اسرائیل پر ہیں ان میں آپ ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ جو عام اسباب کے طریقے سے نہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے خوراک براہ راست آ رہی ہے، پکی پکائی۔ آسمان سے من اور سلوہ اتر رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ یہ کس کے بعد؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے تم کو پکیزہ چیزیں دیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو چار باتیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، جسم، روح، دل، دماغ، تو کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز سلیکٹ کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ تو بعض لوگ پرہیزگاری، تقوی اور زہد کس کو سمجھتے ہیں؟ گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو، یا بچی کچی گھٹیا چیزیں۔ اور یہاں کیا حکم ہو رہا ہے؟ کلو، کھاؤ، کس سے؟ من طیباتی، پکیزہ چیزوں سے۔ کس سے؟ پکیزہ چیزیں، یہ امر شرعی ہے، حکم شریعت کا ہے۔ ما رزقناکم، طیبات میں اس کا رنگ، ذائقہ، شکل اور ان سب چیزوں کا اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کیا ہے کہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے۔ اس آیت میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا، دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام چلتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا سورج نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ انسان اپنے اوپر مصیبت لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا، اے میرے بندو بے شک تم ہرگز نہ پہنچو گے بری میرے نقصان کو، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو، یعنی مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ یا عبادی، میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور جن سب متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری حکومت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بدترین شخص کے دل کی طرح اگر تمہارے دل ہو جائیں تو میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی سارے لوگ اگر انتہائی نیک بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ پوری زمین کی مخلوق اگر انتہائی بدکار ہو جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی وبال اپنے پہ ہی پڑتا ہے، وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس کو؟ اللہ رب العزت کو۔ حلال چیزوں سے پرہیز کرنا تقوی نہیں ہے۔ ایک اور بات اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حلال چیزوں سے پرہیز کرنا تقوی نہیں۔ شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو چھوڑنا نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتار دی تھی، اے میرے پیغمبر، آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں؟ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو سکتا ہے، مثلاً اگر جس طرح ایک موقع پہ قحط پڑا تو حضرت عمر فاروق نے ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کر کھا لیتے تھے تو ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں کھاؤں اور میری قوم نہ کھائے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اوروں کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ ایک وجہ ہے اپنے آپ کو اس سے محروم کرنے کی، لیکن بلا وجہ سب کھا رہے ہیں، آپ نہیں کھا رہے تو یہ سوچ کر کہ میں نیک زیادہ ہوں، یہ کوئی نیکی اور تقوی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کھانے میں اعتدال اپنی جگہ پر ہے اور وہ ضروری ہے۔
مختصر یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا۔ یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے، یعنی اتنا ہی ضروری ہے، تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ جہاد سے انکار کی سزا۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی تاکہ اس عرصے میں یہ بزدل نسل ختم ہو جائے اور آئندہ جو نسل اس جنگل اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرأت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔ اس جنگل میں نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی سامان تھا اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے، اور خوراک کا انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس طویل عرصے میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو وہی ہلاک کر دیتا، پھر اس جزیرہ میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی یہ ان کی سزا تھی۔ اسی جنگل میں ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔ پھر جب یہ تربیت کا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کی کہ اس شہر میں سجدہ ریز ہو کر استغفار کرتے ہوئے رہو۔ اور ہمارے لیے خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔